اگر یہ ایف آئی آر جو کہ ابھی تک تاحال آخری اطلاع تک درج نہیں، اس پہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکا، یہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پرویز الہی صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کر دیا تو آپ ملزمان کی نشاندہی پہلے ہی کر دیں گے تو بہت نیرو ڈاؤن ہو جائے گی انویسٹیگیشن، اور ان کے خلاف آپ کوئی کارروائی بھی نہیں کر سکتے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا؟ دیکھیے آسما، چونکہ میں خود پریکٹسنگ لائر ہوں، میرے ساتھ بندوخیل صاحب بھی لائر ہیں، ایک بات بڑی عیاں ہے جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی قابل دست اندازی جرم ہوتا ہے، میرے سامنے ہو جائے، آپ کے سامنے ہو جائے، ہم نہیں ہیں یا پولیس کے سامنے ہو جائے، تو اس پہ یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کی رپورٹ جو ہے وہ پولیس اسٹیشن میں کرے، اور وہ پولیس ایس ایچ او جو ہے اس کو درج کر لے، جس کو ایف آئی آر کہتے ہیں، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. اب اس میں جو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب یہ افسوسناک واقعہ ہوا، وہ عام واقعہ نہیں تھا کہ ایسے کسی نے جاتے ہوئے کسی کو گولی مار دی. ایک قتل کا واقعہ، بیسیکلی وہ جو کرائم ہے وہ قتل کا ہے، اس کے ساتھ پھر اقدام قتل بھی ہے. قتل ہوا ہے ایک شہری، ایک بیچارہ جو کہ وہاں پہ موجود تھا، شاید وہ پی ٹی آئی سے بھی تعلق رکھتا تھا، اپنے لیڈر کو معظم، وہ وہاں شہید ہوا، اور اس کے فوراً بعد اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا. پولیس وہاں پہ جو لوکل تھی، جہاں یہ وقوع ہوا ہے، اس کی سارے پولیس فورس وہاں موجود تھی، اس کا ایس ایچ او وہاں موجود تھا، ان کے باقی کنٹینجنٹس موجود تھے. ان کو کسی کا انتظار نہیں کرنا کہ کوئی جو مقتول ہے اس کے لواحقین میں سے کوئی آئے گا، ان کی مدیت میں ہم ایف آئی آر درج کریں گے، یا پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی آئے گا. اس کو فوری طور پر اس کا استغاثہ بھیج کے جب اس نے لاش کو اپنے اس میں تحویل میں لیا، تو ایک مراسلہ جو ہے استغاثہ، وہ فوری طور پر ایک کانسٹیبل کے ذریعے پولیس اسٹیشن یہ بھی نہیں ہوا. یہ حیران کن بات ہے. پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہوا معظم کا، یہ بھی حیران کن بات ہے. اور اس کے بعد اس کا فرض یہ تھا کہ جتنے اس میں زخمی ہیں ان کو اپنی نگرانی میں، ان کو اپنے نگرانی میں ان کو لے، اور ان کو جو نزدیک ترین گورنمنٹ ہاسپٹل ہے وہاں پہ ان کا میڈیکل لیگل رپورٹ کروائے. اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے دونوں کے، سر آپ سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، ایک تو خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا، ان کا میڈیکل لیگل بھی فوری طور پر نہیں ہوا، لیکن اور اسی طرح سے معظم جو کہ مارا گیا بیچارہ، اس کا بھی جو میڈیکل لیگل ہے وہ نہیں ہوا، نہ پوسٹ مارٹم. اب میں یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ جس شخص کو آپ نے وہاں سے گرفتار کیا، ہم نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، پوری ریکارڈنگ ہے اس کی، اور اس کا ایک مبینہ ایک کنٹروورشل بیان بھی آ گیا، وہ بھی وائرل ہو گیا. تو قاتل تو سامنے ہے، جس نے جرم کیا وہ سامنے ہے. ایک تو اس کے خلاف فوری ایف آئی آر ہونی چاہیے تھی، اور اس پہ ایف آئی آر میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جتنے بھی اور چیزیں سامنے آئیں گی ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے، ایسی اگر ایف آئی آر کٹ جائے پولیس کی ودیت میں، اس کے بعد کوئی بھی شخص جس کو اس کیس سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن ہے، چاہے میں ہوں، چاہے عمران خان صاحب ہیں، چاہے اسد عمر ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کو پھر اپنا 161 ضابطۂ فوجداری کا بیان ریکارڈ کروانا چاہیے کہ جناب میرے علم میں یہ بات ہے کہ اس واقعے کے پیچھے یہ لوگ ہیں، یہ میرے پاس ثبوت ہے. ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، اس کو پھر تفتیش کا حصہ بنایا جا سکتا. اب میں یہاں پہ ایک اور بات کروں گا، یہ جو ملزم پکڑا ہوا ہے اس کی جو حراست ہے وہ ابھی تک غیر قانونی ہے. اور یہ ساری کاروائیاں جو تھیں یہ پوری ہونی تھی، یہ نہیں ہوئی، اور جائے وقوع کے اوپر جو سر چیزیں موجود تھی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی موجود نہیں ہے. جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینچ نمبر 1 نے جب انہوں نے آئی جی کو کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے یہی کوشچن کیا جو میں کہہ رہا ہوں کہ پولیس کو کیا امر مانے تھی کہ وہ ایف آئی آر نہ. اچھا میں یہاں آپ کو روکتی ہوں سر، کہ حکومت پنجاب یعنی آئی جی نے کہا، حکومت پنجاب نے کہ ہمیں روک دیا کہ آپ اس کے اوپر ایف آئی آر جو ہے وہ درج نہیں کرنے دیں گے.